تجریدی افسانہ، تجرید ایبسٹریکشن دراصل مصورانہ تکنیک ہے۔ جب تصویر پینٹ کرتے وقت چہرے کی جیومیٹری کے اصولوں کو توڑ دیا جاتا ہے، مصوری کے قواعد و مسلمات سے بغاوت تجرید کی محرک تھی۔ اردو افسانہ میں 60 کی دہائی میں تجریدی افسانے کا غلغلہ بلند ہوا تو اس کا محرک بھی افسانے کے قواعد و ضوابط سے حصول آزادی تھا۔ اس لحاظ سے تجریدی افسانہ میں پلاٹ کی تعمیر اور کرداروں کی شخصیت کی تشکیل میں نفسی عوامل و محرکات سے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ تجریدی افسانے میں وقت کے خارجی کے برعکس داخلی تصور کار فرما ملتا ہے۔ تجریدی افسانہ میں انسانی سائیکی کے داخلی لینڈسکیپ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اسی لیے اس میں انسان کے نفسی پورٹریٹ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے شعور کی رو اور تلازم خیال سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات تجریدی افسانہ فلم کے ٹریلر سے مشابہ نظر آتا ہے۔ طویل مختصر افسانہ، طویل مختصر افسانہ ان تمام خصائص کا حامل ہوتا ہے جو مختصر افسانہ میں پائے جاتے ہیں۔ بس بیانات، تفصیلات، مکالموں وغیرہ میں طوالت سے کام لیا جاتا ہے۔ دراصل بعض افسانہ نگار طبعاً تفصیل پسند ہوتے ہیں یا اختصار پسندی کی صلاحیت سے مرہ ہوتے ہیں۔ طوالت پسندی کے باعث مختصر افسانہ کی حدود سے نکل جاتے ہیں، لیکن افسانہ کی اساسی صفت وحدت تاثر بہرحال برقرار رہتی ہے۔ تکنیکی طور پر ناولٹ اور طویل مختصر افسانہ میں امتیاز بہت مشکل ہے۔ میں نے ضبط کی دیوار کو بطور ناولٹ تحریر کیا تھا، لیکن احمد ندیم قاسمی نے اس کے دیباچہ لکھا تو اسے طویل مختصر افسانہ قرار دیا۔ علامتی افسانہ، علامتی افسانہ میں ماضی قدیم، تاریخ، تلمیح، لیجنڈ، مذہبی قصص، داستان، اساطیر وغیرہ کے حوالہ سے جدید صورتحال کی ترجمانی کی جاتی ہے، لیکن ان سے علامت اخذ کرتے وقت یہ ملحوظ رہے کہ علامت اتنی جاندار اور بلیغ ہو کہ اس کے حوالے سے اپنی بات کو مؤثر طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ ساتھ ہی علامت کا حوالہ اتنا مضبوط اور مقبول ہو کہ قاری اسے بآسانی سمجھ سکے، جیسے حاتم کے کردار کی علامت۔ افسانہ میں ایسی علامت کا انتخاب کرنا چاہیے جو جدید صورتحال اور آج کے فرد کی علامت بننے کا حق ادا کر سکے۔ یوں وسیع تر ماضی میں ایسے فرد، وقوع، حادثہ یا المیہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو سب کی نمائندگی کر سکے، جیسے کلمہ حق کی خاطر حضرت امام حسین کی شہادت اور سچائی کے اصولوں کی خاطر ارسطو کا زہر پی لینا۔ اسی لیے موضوع علامت ماضی اور حال کے درمیان پل کا کام کر سکتی ہے۔ مختصر افسانہ، نثری اصناف میں مختصر افسانہ نسبتاً کم عمر ہے، یہی کوئی 1.5 صدی کے قریب۔ امریکی افسانہ نگار ایڈگر ایلن پو نے 1842 میں مختصر افسانہ کی یہ تعریف کی: نصف گھنٹہ سے لے کر 1.5 یا 2 گھنٹہ کا مطالعہ ہے۔ پو نے صرف وقت کے حوالے سے یہ بات کی، لیکن مختصر افسانہ کی جداگانہ تکنیک ہے جو ناول سے اخذ شدہ ہونے کے باوجود بھی انفرادیت کی حامل ہے۔ مختصر افسانہ میں پلاٹ، کردار، مکالمے، ماحول کی تصویر کشی، جزئیات نگاری اساسی کردار ادا کرتے ہیں۔ مختصر افسانہ کو جو خصوصیت ناول سے ممیز کرتی ہے وہ ہے وحدت تاثر۔ دیکھا جائے تو افسانے کا سارا مزہ وحدت تاثر کا مرہون منت ہوتا ہے۔ وحدت تاثر کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ میں صرف ایک تھیم یا موضوع اور ایک مرکزی کردار ہو اور تمام تر افسانہ اس کے مدار پر گردش کے نہ رہے۔ اسی سے وحدت تاثر جنم لے گی۔ یہ وحدت تاثر ہی ہے جو ناول اور مختصر افسانے میں امتیاز کا باعث بنتی ہے۔ بعض ناقدین نے مختصر افسانہ کے لیے افسانچہ کی اصطلاح بھی استعمال کی، لیکن مقبول نہ ہو سکی۔ مختصر افسانہ،
بے حد مختصر یا مختصر ترین افسانہ کے لیے بعض اوقات مختصر افسانہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ مقبول نہیں۔ مختصر افسانہ کی معروف مثال پیش ہے۔ دوران سفر ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا، کیا تم بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور غائب ہو گیا۔ اردو میں جوگندر پال نے اس انداز کے افسانوں میں خصوصی شہرت حاصل کی۔